السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت قربانی کے موضوع پر، خاص طور سے قربانی کی فضیلت کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر لازم اور مقرر کیا گیا ایک اہم ترین عمل ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کا جو آغاز ہے، یعنی قربانی جو ابتدائی طور پر ہماری شریعت میں مقرر ہے اور اس کے لیے جو عمل نظیر بنایا گیا ہے، جس عمل کو سامنے رکھ کر قربانی مقرر کی گئی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بڑھاپے میں بیٹے کی دولت سے نوازا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی محبت اور دوستی اور اخلاص کے سلسلے میں آزمایا، اور ان کا امتحان دنیا کا سب سے عجیب اور بے مثال امتحان قرار پایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا خواب میں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دیں. انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیداری میں اس کے مطابق عمل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قربانی کو، عظیم قربانی کو قبول کرنے کا اس طرح سے اظہار کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول بھی ہو گئی اور ان کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، اور اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیج کر اللہ نے قربان کرا دیا. اور اس کے بعد اس عمل کو یادگار بنا دیا گیا. امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام چونکہ خود قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ملت ابراہیمی کہلاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں زندہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ
مقررہ دنوں میں قربانی کیا کریں۔ حدیث میں قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد میں نے ابھی پڑھا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہیں ان میں انسان کا کوئی عمل جانور کو قربان کرنے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نظر میں نہیں ہوتا، اور جب قربانی کے جانور کا خون اس کے بدن سے نکل کر زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ گویا تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا اور قربانی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا حق نہیں ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے ہر سال پابندی سے، روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد پابندی سے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہمیشہ قربانی فرماتے رہے۔ ایک اور روایت میں قربانی کے سلسلے میں کئی باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ بال تو عام طور سے بدن کے کچھ حصوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے، لیکن بھیڑ وغیرہ پر تو پورے بدن پر بال ہوتے ہیں جس کو اون بولا جاتا ہے، اس لیے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اون کے اندر تو بہت سارے بال ہو جائیں گے، کیا ان میں بھی نیکیاں ملیں گی؟ اس لیے سوال کیا، فالصوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب دینے میں، نیکیاں دینے میں تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ جانور کے سلسلے میں جب یہ کہا گیا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، تو اگر اس جانور کے بدن پر اون ہے تو اس اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی حاصل ہوگی۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی کی بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کا تذکرہ کیا گیا، اور قربانی کے سلسلے میں جو انسان کو جس چیز کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اس کو بیان کیا گیا۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔
یعنی مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرے، وہی اللہ کے ہاں اصل اہمیت رکھتا ہے۔ قربانی کی جو فضیلت کی اصل بنیاد ہے، وہ ایک خاص چیز ہے جس پر توجہ رہنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک اس کی جان ہے اور ایک اس کا مال ہے۔ جان بھی دی ہوئی اللہ کی ہے، مال بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان یا مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرے، بے تکلف وہ قربانی دے سکے اگر ضرورت پیش آئے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مسلمان کے انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے، پسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کے دل میں نہ اپنی جان کی محبت ہو، نہ اپنی مال کی محبت ہو۔ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف عنوانات سے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں سر فہرست زکوٰۃ ہے کہ آدمی کے پاس اگر نصاب کے برابر مال ہے تو وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں ضرور دے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو وہ دینے میں دریغ نہ کرے۔ اس کا مقصد ہے کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت اس طرح نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اس کو دشواری محسوس ہو۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مشیت ہے کہ اگر کبھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی ضرورت پیش آئے تو مسلمان کا جذبہ ایسا ہو کہ وہ اس میں بھی کوئی تکلف نہ کرے، اس کے ذہن میں یہ بات پوری طرح سے راسخ ہو کہ میری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں جان قبول ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اور گویا حاصل ہو جاتی ہے، پوری زندگی کا حاصل اس کو مل جاتا ہے۔ بلکہ جو سچی محبت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دینے کے بعد بھی ان لوگوں کا احساس یہی ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو جان کی قربانی دینے کے لیے جو ایک گویا مشق ہے، وہ اللہ کی طرف سے یہ جانور کی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی جب بندہ کرے گا تو اس کو گویا عادت پڑے گی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کے جانور سے مانوس ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کو جہاں تک ممکن ہو خود پالے، یا کم از کم چند دن اس کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ اس سے ایک انسیت پیدا ہو جائے، اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں ایک واقعتاً قربانی کا حقیقت میں وجود ہو۔ چنانچہ ہم نے سنا ہے ہمارے اکابر میں مشہور ترین شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس سرہ کا معمول تھا کہ وہ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے تھے تو کچھ عرصہ پہلے اس کو خرید کر گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں اچھی طرح سے اس کی خدمت ہو اور وہ فربا ہو جائے، اور اس پر خوب خرچ کرتے تھے۔ پھر چند دن پہلے اس کو اپنے یہاں بلا کر رکھتے تھے اور اس کی خوب خدمت کرتے تھے، اور پھر اس سے گویا ان کو اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ جس دن اس کی قربانی ہوتی تھی تو حضرت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ اسی کی مشق ہے کہ قربانی کو اللہ کے راہ میں جان قربان کرنے کی مشق کا ذریعہ بنایا جائے۔ اس چیز سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن قربانی کے سلسلے میں جو قرآن کریم میں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اصل گوشت ہے اور اصل خون ہے، بلکہ اصل تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور گویا اخلاص نیت اصل ہے۔
چونکہ اسلام میں ہر عمل کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں ان کے دلوں میں ایک جذبہ فخر ہوتا ہے، یا دکھاوے کا جذبہ ہوتا ہے، نمائش کا جذبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ غیر معمولی قیمت کا جانور خریدتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کے جانور خرید کر قربان کرتے ہیں۔ ایسا جانور آدمی نے واقعتاً اگر اخلاص سے خرید کر قربان کیا تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا عمل ہوگا، بہت بڑا عمل ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت جزا ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جانور خریدا جاتا ہے تو اس کے خریدنے کی بھی نمائش کی جاتی ہے، اور پھر اس کا اخبار میں اعلان، اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، اس کا فوٹو دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنی قیمت کا بکرا خرید کر قربانی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری حرکتیں آدمی کی نیت کے بارے میں اچھی خبر نہیں دیتی۔ تو اخلاص جو سارے ہی اعمال کی روح ہے، اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے، وہ حدیث تو سبھی جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اعمال کی قبولیت جو ہے وہ نیت پر ہی موقوف ہے۔ تو سارے اعمال میں نیت کی اہمیت ہے، اور قربانی کے سلسلے میں خاص طور سے قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے قربانی کا سب سے پہلے عمل کیا اور اللہ کی راہ میں دنیا کی انوکھی قربانی پیش کی، ان کے اخلاص پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قربانی کا کوئی اعلان نہیں کیا، لوگوں کو خبر نہیں دی، لوگوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے بیٹے کو تنہا لے کر نکل گئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو بے مثال انداز میں قبول کرنے کا اظہار فرمایا، جنت سے جانور بھیج کر ان کے بدلے میں قربان کرا کے۔ تو یہی گویا کہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ قربانی کے سلسلے میں جہاں تک فضیلتوں کی بات ہے، وہ تو بلا شبہ بہت ہی اہم ہیں اور وہ ظاہر بھی ہیں، لیکن ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، خصوصاً آج کل کے حالات میں اور ہمارے ملک کے ماحول میں۔ قربانی کے سلسلے میں جو احتیاط کرنا ضروری ہو، ان سب چیزوں کو مسلمانوں کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ جانور کے انتخاب سے اس کا تعلق ہو، یا قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو ادھر ادھر لے جانے کا معاملہ ہو، یا اس کی کھال فروخت کرنے یا کہیں دفن کرنے کا مسئلہ ہو، یا اس کے جو اور چیزیں ہوتی ہیں، زائد چیزیں جن کو پھینکا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کو سڑک پر ڈال دیتے ہیں بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں۔ تو ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ خون کو بھی اس انداز سے بہایا جائے کہ وہ نالیوں میں نظر نہ آئے، ورنہ اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قربانی کرنا ہمارے مذہب کا ایک اہم حکم ہے، اور ہم اپنے اس ملک میں بھی اور دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی اور اس کا حق رکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حق ہمیں حاصل ہے، لیکن کسی بھی حق کا استعمال ایسے ہی انداز سے کرنا چاہیے جو خود ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے کسی مسئلے کا یا شکایت کا سبب نہ بنے۔ تو اس سلسلے میں خاص طور سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات اور بھی کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ قربانی جو کی جا رہی ہے اس کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ایسے پیسے سے قربانی کا جانور خریدے جو پیسہ حلال نہ ہو، تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی قربانی اللہ کے یہاں کیا حیثیت رکھے گی۔ حلال اور حرام کا مسئلہ ہماری شریعت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آدمی حرام آمدنی سے غذا حاصل کر کے عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام آمدنی سے کپڑے پہن کر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایک مشہور روایت کا مضمون ہے کہ بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر گرد و غبار ہے، یعنی گویا دیکھنے میں
قابل رحم حالت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی، رب رب کہہ کر پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ غور کریں کہ جب حرام آمدنی کی وجہ سے دعا قبول ہونے سے رک جاتی ہے، جب حرام آمدنی کی وجہ سے نماز اور عبادتیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں، تو اگر خدا نخواستہ حرام آمدنی کے پیسے سے جانور خریدا گیا تو وہ اللہ کی راہ میں کیسے قبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا؟ یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ اس لیے سب کو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بالکل حلال اور پاک پیسے سے، پاکیزہ مال سے قربانی کا جانور خریدا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ صرف قربانی ہی کا نہیں ہے، بلکہ حرام آمدنی سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف روزگار حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی عام ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کہ اب کسی کو اگر کہا جائے تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف جائز کام کر کے ہم تجارت میں ترقی کریں، جب تک سودی قرضہ نہیں لیں گے، جب تک فلاں کام نہیں کریں گے تو ہم تجارت کو بڑھا نہیں سکتے۔ اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف تجارت کو بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں حساب دینے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو پورے طور سے جائز اور حلال اور پاکیزہ آمدنی کا اہتمام کرنا ضروری ہے ساری عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے، اور ان عبادتوں میں ہماری یہ قربانی بھی شامل ہے جس کو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے تو تمام لوگ اس بات کا دھیان رکھیں۔ مسائل پر گفتگو کرنا اس وقت مقصد نہیں ہے، لیکن ایک دو چیزیں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گھر میں اگر ایک آدمی قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت شدید قسم کی غلط فہمی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گھر میں اگر کئی لوگ ہیں اور ان کی ملکیت الگ الگ ہے، یعنی مثلاً باپ کی آمدنی ہے، باپ اپنی آمدنی کا مالک ہے، اور بیٹے کما رہے ہیں، بیٹے اپنی اپنی آمدنی کے مالک ہیں، تو جو بھی آدمی اپنی آمدنی کا مالک ہے یا جس کی ملکیت میں کوئی مال ہے، چاہے اس نے کمایا ہو یا کہیں سے اس کو ملا ہو، جیسے مثلاً کسی آدمی نے اپنی بیٹی کو سونا دے دیا ہو شادی سے پہلے ہی، یا کسی بیٹے کے ملکیت میں کچھ دے دیا ہو، تو جو بھی آدمی گھر میں ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی الگ سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ بعض جگہ اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک سال فلاں کی طرف سے قربانی کر لیں، ایک سال فلاں کی طرف سے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے، یعنی جو آدمی قربانی والے دن نصاب کا مالک ہے، اس پر اس دن اس سال قربانی واجب ہے۔ اب اگر ایک آدمی اس سال بھی مالک ہے اور اگلے سال بھی مالک ہے تو اس کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہے جب وہ نصاب کا مالک ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک سال نصاب کا مالک تھا، اگلے سال نہیں رہا، تو اس پر قربانی واجب نہیں رہے گی۔ تو یہ سمجھنا کہ ایک سال ایک کی طرف سے دوسرے سال دوسرے کی طرف سے کر دیا جائے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور علماء سے مسائل معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ منتشر سی چند باتیں جلدی سے عرض کر دی گئی ہیں قربانی کے سلسلے میں۔ وقت آ رہا ہے قربانی کا بھی، اور وقت آ رہا ہے ذی الحجہ کے روزوں کا بھی۔ روزوں کی فضیلت بھی حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، اس کا بھی اہتمام کرنا ہم سب کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کے روزے بھی قبول فرمائے اور قربانیاں قبول فرمائے، اور قربانی کے عمل میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہ پیش آئے جو ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے کسی پریشانی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے اعمال میں کامل اخلاص عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قربانی کا عمل جو آ رہا ہے ہم سب کو کے لیے قربانی آسان فرما دیجئے اور قربانی کو ہماری قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قربانی کا عمل پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس کی جو اصل روح ہے تقوی وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ اپنی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، ہمیں تقوی کی صحیح زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچا تقوی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں اہل ایمان میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو بھی اہل ایمان دنیا سے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی سیئات کو ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائیے، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، اولادوں کے سلسلے میں جو کسی کے سامنے پریشانی ہے وہ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کے بارے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ وبائی بیماری کو پورے طور پر ختم فرما دیجئے، اس کے اثرات ختم فرما دیجئے، اس کی وجہ سے خیر کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں سب کو جاری و ساری فرما دیجئے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس میں تعلیم جاری فرما دیجئے، بہتر طریقے پر آزادی کے ساتھ پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ تعلیم کو جاری فرما دیجئے۔ دعوت تبلیغ کا کام ہو، خانقاہوں کی سرگرمیاں اور محنتیں ہوں یا دین کے جتنے بھی کام ہیں سب کو اے اللہ جاری فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجئے اور وہاں کی حاضری ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہم نے جو کچھ مانگ لیا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔